اللہ تعالیٰ کا اہل اسلام پر اور اہل ایمان پر جو سب سے بڑا کرم ہے نا، سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑا فضل وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے کافر ہیں جو بڑی بڑی سخاوتیں کرتے ہیں، بڑے غریب غرباء کی خدمتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ایک مسلمان کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی صرف اتنی سی وجہ ہے کہ وہ اگرچہ جتنی مرضی وہ نیکیاں کر لیں، غرباء کی خدمت کر لیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی دولت نہیں۔ اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ مومن ہونا، مسلمان ہونا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونا، ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، کائنات کی سب سے بڑی دولت۔ اور یارو، اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں نا، جب ہماری سانسیں اکھڑ رہی ہوں، ہمارا آخری وقت ہو، تو ہمارے دل میں یہ ایمان کی دولت موجود ہو۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کوٹھیاں، بینک بیلنس اور ان دنیاوی چیزوں کو ہم نے کامیابی سمجھ لیا، یہ بھی ہیں کامیابی، لیکن جو سب سے بڑی کامیابی اور جس کو کامیابی کہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اور جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا آخری وقت ہو نا تو ہم ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں۔ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، اور ایسے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تموتن، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور رب نے کہا کہ تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حالت میں آئے کہ تم صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو، اس حالت میں تمہیں موت آئے۔ یارہ، ایمان پہ موت، اس کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے دعائیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ، بخاری شریف جو ہم پڑھتے ہیں، امام بخاری اس کے جو مصنف ہیں امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں تقریباً 30 سے زیادہ تابعین سے ملا ہوں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے سر کی آنکھوں سے سرکار کی ظاہری ہاتھ میں سرکار کا مکھڑا دیکھا ہو اور آپ پر ایمان لایا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جس نے صحابی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، وہ تابعی۔ تو وہ کہتے ہیں میں 30 سے زیادہ تابعین سے ملا ہوں، 30 سے زیادہ تابعین سے، اور ان کو میں نے ایک ہی فکر میں دیکھا ہے، ایک ہی ٹینشن، ایک ہی ان کو پریشانی تھی، وہ اس چیز سے ڈرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اور ان کو ایک ہی فکر تھی کہ کہیں ہمارا خاتمہ بے ایمانی پہ نہ ہو جائے، کہ کہیں ہم دنیا سے جائیں تو بے ایمان نہ جائیں۔ وہ اس چیز کی فکر کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے ایمان کی فکر کرنی چھوڑ دی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سرکار نے فرمایا، او میرے امتی، جب تو رات کو سوتا ہے نا تو تیرے ناک کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو شیطان ہمارے ناک کے اوپر بیٹھتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، صحابہ وہ چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں سوئے سوئی موت واقعہ ہو جائے، تو وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کافر کر کے مارے۔ اور علماء اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں شیطان تے پوری رات محنت کرن دے ہے کیا نہ میں بے ایمان مارنا۔ اچھا، یہاں پر ایک لطف والی بات ہے، اور اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آئے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ سرکار نے کہا کہ شیطان مسلمانوں کی ناک پر رات کو جب وہ سوئے ہوتے ہیں تو ان کے ناک پر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ شیطان کتنے ہیں؟ بولیں یار، ایک ہے نا، تو مسلمان دنیا سے کتنے ہیں؟ تو ایک شیطان رات کے ٹائم، کئی مسلمان ایک ٹائم پہ کئی سوئے ہوتے ہیں۔ اب ہم اس سے انکار کریں تو ہم کافر ہوتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے۔ تو جے من لئیے تو پھر ساڑھے ذہن سے سوال ہے کہ شیطان دے اندر اینی پاور ہے کہ ایک ہو کے ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ٹھیک ہے، تو اگر شیطان، رب نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے کہ ایک ہو کر اتنی جگہوں پر حاضر ہوتا ہے، تو پھر اس نے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے تو محبوب مدینے والے کو کتنی طاقت دی ہے، پھر اپنے ولیوں کو اس نے کتنی پاور سے نوازا ہوگا، کتنی طاقت دی ہوگی۔ تو سرکار یہ شیطان یہاں سوتا ہے، بیٹھتا ہے کہ اس کو بے ایمان کر کے ماروں۔ یارہ،
شیطان تو کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہمیں بے ایمان مارے. ہمیں کتنی کے فکر اپنے ایمان کی؟ ہمیں نہیں ہے فکر. آج کا جو دور چل رہا ہے نا، چائے کی پیالی پہ لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں. ایک چاول پلیٹ کے لیے ان سے پوچھا جائے نا فلاں جگہ تسی کیوں گئے اتنے تے اہل بیت یا صحابہ دے حوالے نال صحیح گفتگو نہیں ہوندی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں شاہ جی کی کریے اتنے لنگر بڑا چنگا لگتا. تو یہ کیا ایک چاول پلیٹ کے لیے اپنا ایمان بیچتے ہو، یہ معاملہ کرتے ہو؟ یہ اتنی قیمتی اثاثہ ہے ایمان. لیکن اس کے حوالے سے کسی کو پرواہ کوئی نہیں. لیکن ہمارے جو بزرگ تھے وہ اس حوالے سے بڑے پریشان رہتے تھے.